مباحث نحوہ سبق نمبر 10 میں اللہم الا ان یقال اور حلم جرہ اور اس طرح دیگر ترکیب ہم کس طرح سے کریں گے؟ چلو ہمارے پاس ایک ترکیب ہے آج، اس کو کہتے ہیں اللہم الا ان یقال۔ مصنفین حضرات جب کسی جگہ پر تنگ آ جاتے ہیں نا، لوگوں نے تو یہی مشہور کر دیا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم الا ان یقال کہتے ہیں، اللہم اے خدایا، الا یقال بس یہ کہا جائے گا۔ ظاہری معنی تو یہ معنی ہے نا، لیکن ایسا نہیں۔ چلو دیکھ لیں اب اس کی وضاحت ہوئی کہ شارحین حضرات، علماء، یا جب کسی جگہ پر اعتراض سوال وغیرہ کیا جائے نا، تو سوال کے جواب میں جب مشکل پیش آ جائے، جواب دینا مشکل ہو، بار بار جواب دیتی ہوئی بھی سوال حل نہ ہونا، تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو لوگ یاد کر کے پھر یوں جواب دیتے ہیں اللہم الا ان یقال، اللہم الا ان یقال، ہا کا دا ویل شی۔ تو اللہم یہ تو کیا کر رہے؟ ندا کر رہے نا اللہ کو۔ الا کا ما بعد جو ہے یہ بطویل مصدر مستثنیٰ ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے الا نکالا نا، الا کے بعد مستثنیٰ آتا ہے نا، تو الا کا جمعہ بعد جملہ ہے ان یقال، یہ بطویل مصدر بنائیں گے نا، ان یقال تو فعل ہے نا، القول بن جائے گا، صحیح، مصدر مستثنیٰ، مستثنیٰ میں ہو یا پر محذوف ہے، تو عبارت یوں بنے گی اللہم لا مخلص لی من هذا السؤال، یا اللہ اس سوال سے تو مجھے چھٹکارا نہیں مل رہا نا، خلاصی، الا ان یقال کذا، اگر یوں کہا جائے ان یقال کذا، کذا اس کے لیے فاعل ہے نا یقال کے لیے، تو سب مل کر کیا ہے؟ تو پھر مستثنیٰ مستثنیٰ منہ مل کر جواب ندا ہے، اللہم ندا ہے۔ تو اصل میں یوں ہے یہ ترکیب۔ اس طرح حلم جرہ، حلم جرہ کس موقع پر لایا جاتا ہے؟ حلم جرہ کا کیا معنی ہے؟ آگے جری رکھو، حلم، حلم کا معنی ہے لے آؤ نا، حلم حلم، جرن معنی کھینچتی ہوئی نا، اور آگے جاتی ہوئی، جس سے ہم کیا کرتے جب انگلش میں کئی چیزیں ذکر کرتے ہیں نا، تو پھر آخر میں کہتے ایٹ سکرا، سکرا یا ایٹی سی کہتے ہیں نا، وغیرہ کے معنی میں بھی ہے، وغیرہ 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 ہی بھی کے ساتھ اس طرح سے اور آگے بڑھتے جاؤ۔ مثلا اب دیکھیں حلم جو ہے نا، اس کی آپ دو ترکیبی کر لے، ایک تو حلم بامنا ایت ہے نا، لے کر آؤ، یہ اسماء افعال سے ہے نا حلم، جس رویدہ خس کے معنی میں ہے نا، جرن مفعول مطلق ہے، یہاں پر تجر پہل نکالیں گے نا تبھی مفعول مطلق بنے گا، تو جملہ فعلیہ ہے، حال ہوگا ایتی کی جو ضمیر نا انتا، یعنی ایتی انتا تجر جرن، آگے اور کیا کرو؟ ذکر کرتے جاؤ، ذکر کرتے جاؤ، یا یہ کریں گے کہ یہ جو جرن لفظ ہے نا، اسم فاعل اس کے لیے یہاں پر نکالیں گے، وہ ہے جارن، تو معنی کیا بنے گا کہ ایتی انتا جارن جرہ، جرن اسم فاعل ہے نا، حال اسم فاعل سے بھی بنتا ہے، اسم مفعول سے بھی، یہاں پر کس سے ہے؟ اسم فاعل سے بن رہا ہے، تو حلم میں اسم فعل ایتے کے معنی میں ہے نا، لیکن یہ حوالہ جو اتیانی حصی ہے نا، وہ مراد نہیں کہ تم لے کر آؤ کہ چیز کی چپل لے کر آؤ یا جوتا، صحیح، بلکہ دوام استمرار والا معنی مراد ہے۔ جیسے آپ سے کوئی کہتے کہ امشی علی ھذا الامر، اس کام پر چلتے رہو، اس مشن کو چلاتے رہو، تو اس کے معنی تھوڑی کہ تم مشی بالاقدام کرو، معنی یہ ہے کہ یہ مشن جاری رکھو، اس میں دوام استمرار ہمارا مقصود مجازی معنی ہے۔ تو یہاں پر بھی حلم جرن کا جو لفظ ہے نا، ویسے تو یہ انشائیہ لگ رہا ہے نا، لیکن معنی کے اعتبار سے خبریہ ہے، اور اس سے گردان بھی بنائی جا سکتی ہے، حلم حلم حلمو حلمی حلما حلمنا، لیکن یہ گردان علماء محققین کے نزدیک فصیح نہیں ہے، نہ بس نہ رضی کا نا غیر فصیح ہے۔ حلم جرن سے معنی دور پسی نور اندسی اور خیر نور و خیر،
تمہارے اس کام میں کون کون شامل تھے؟ انور، سعید، گلبیس، امیت، اپیلو، سندریلا، احمد، اور 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 تم نے اور بھی کچھ نام بتائے۔ اس کمپنی میں تو بہت سارے مزدور ہیں۔ حلم مجرہ، حلم مجرہ کے لیے پھر ہم آگے ڈاٹ لگاتے ہیں، اس طرح سے کئی ڈاٹ۔ منع نور کا شانور پر سیکھا ہے۔ اور بھی افراد بتاؤ یا اور کو کیا کر لو، ذہن میں لو۔ لا محالہ کا لفظ ہمارے پاس کبھی کبھی کتابوں میں آتا ہے، لا محالہ۔ لا محالہ اس کا تو یہی مطلب ہوگا، لا محالہ۔ لا محالہ بعض لوگ کہتے ہیں لا محالہ، لا محالہ۔ یہ لفظ کہیں پر آ جائے نا تو اس کی ترکیب آپ یہ کریں گے، لا نفی جنس سے لا لنفی الجنس۔ محالہ جو ہے نا مبنی بر فتحہ، اس کے لیے اسم ہے، اور خبریہ پر موضوع ہوتی ہے موجود، صحیح، لا محالہ موجود۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا، کدسی نہیں نو خامخا بدا بلوی کنا دی بمعنی دا لا محالہ۔ لا بأس کا کیا معنی ہے؟ لا بأس کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، امام محمد صاحب نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کرے گا تو لا بأس علیہ، لا بأس علیہ کے الفاظات ہیں مثلا فقہ کی کتابوں میں۔ یہ اس طرح لا زویر لا حرج، اس کا کیا معنی ہے؟ تب یہاں آپ کو بتا رہے کہ لا بأس کا لفظ یا جملہ جہاں پر آ جائے تو اس کی ترکیب ہم یہ کریں گے کہ لا لنفی الجنس ہے، بأسا اس کے لیے اسم ہے کیونکہ اسم اس کا منصوب آتا ہے نا بر فتحہ جب کیا ہو نکرہ مفرد ہو، اور خبر کیا ہے مذکور ہو وغیرہ، یعنی جو پہلی بات ذکر ہو گئی ہے نا تو اس میں کیا نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خبر مذکور تو ٹھیک ہے، مثلا لا بأس، لا بأس بقتل، لا بأس بقتل الغراب فی الحرم والحل، کوے کے مارنے میں گناہ نہیں ہے حرم اور حل میں، لا بأس بقتل، یہاں پر بقتل ذکر ہے نا، اگر کسی جگہ پر ذکر ہے تو محذوف مانیں گے۔ بعض جگہ پر ترکیب میں ویحک کا لفظ آتے، ویحک، ویحک کل الدجاجہ، ویحک شمردل، ویحک شمردل، شمردل اللہ آپ کو ہلاک کرے اور کتنا کہو گے، ویحک۔ خدا زمین خود تو پارے گا۔ ہاں تو یہاں پر جہاں پر یہ لفظ آ جائے وہی ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، لیکن بددعا دینا مقصد نہیں ہوتا، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ۔ کہائی بے وہی خہو یا سی وہی خہو، وہی خہو بھی کہہ سکتے، وہی خہو یا وہی خا، بس مطلقاً وہی خا کہہ دے، وہی خا، ویل لہو، پھر لوگ اکثر استعمال کرتے غلط، ویل لہو، ویل للمطففین۔ وہی حق اکثر مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی حقا، وہی خکیا ہے، وہی حقا، وہی حقا کا کیا معنی ہے؟ یعنی اتاسف والے کا پر افسوس ہو رہے مجھے، وہی حقا یا شمردل، مجھے آپ پر افسوس ہے کہ ابھی تک آپ نہ سمجھ سکی، وہی حقا، وہی حقا الا متا تفہمو، الا الان لم تفہم فمتا تفہم، وہی حقا یا شمردل۔ تو دیکھئے اتاسف والے کا کے معنی میں ہے۔ اور ویل لہو کا کیا معنی ہے؟ ویل لہو معنی ہلاکت لہو، ویحک لفظ اس شخص کے لیے ہم استعمال کریں گے یا بولیں گے جو ہلاکت کے قریب نہ ہو، اور ویل لہو اس کے لیے جس کے لیے ہلاکت یقینی ہو یا ہلاکت کے قریب ہو، جیسے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تو وہاں پر ویل لکل ہمزۃ لمزہ دوسری جگہ پر آیا ہے، وہ یقینے ہے نا وہ لوگ ہلاکت میں ہے۔ ویل جہنم میں گڑے کا نام ہے، اور ویح سے عام ہلاکت، جیسے رغم انف ابی ذر، آپ کہہ دینا رغم انف ابو ذر، ابو ذر کی ناک کی چڑالود ہو، تو اس کے معنی توڑی کہ اس کی ناک کی چڑالود ہو، اس کی ناک خاک میں مل جائے، جو دیتے خدای دا پوزا خاور کے ملاو کا، تو اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ آپ کو ذلیل کرے۔ یہ اسے کبھی کبھی بولا جا سکتا ہے کہ آپ نے اتنی بھی پرواہی کیوں کی، علی رغم انف کا، اگر آپ کی ناک بھی کی چڑالود ہو جائے نا تب بھی یہ صحیح رہے گا، یہ قانون نہیں بدلے گا۔
اس طرح بعض اوقات کہ سکیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تجھ پر تیری ماں روئے، تیری ماں تجھے گم کر دے، تیری ماں تجھے روئے، تو یہ بد دعا نہیں ہے، عرب لوگ یہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں سکیلت کا الثواکل، رونی والیا تم پر روئے، رونے والیا تم پر روئے، در بنی وژاڑے گا بری شدر بنے، وژاڑے گا در بنے تا بنی وژاڑے گا وہ سپری سڑی تو دینا کچھ دا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سچ میں کیا کر دے، موت دے، اللہ آپ کو مار دے اور آپ پر رونی والیا روئے، یہ ویسے بس کہا جاتا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، بس زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کا معنی اسی لیا جاتا ہے۔